کچھ دن پہلے جب اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے، بہت سے لوگوں نے اسے مشرق وسطی میں استحکام کی جانب ایک قدم قرار دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک مختلف تصویر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ ایک معاہدہ بنایا گیا اور ایک پر مسلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل اب سامنے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ معاہدہ اچھا ہے یا برا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا معاہدے میں لکھی گئی باتوں کا مطلب دونوں فریق ایک جیسا سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اور کیا معاہدہ جلد نہیں کر لیا گیا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کچھ دن پہلے جب اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے تو دنیا کے بہت سے مبصرین نے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ امریکہ اور ایران برسوں کی کشیدگی، پابندیوں، دھمکیوں، خفیہ کارروائیوں اور براہ راست فوجی تصادم، ان کے ہونے کے بعد پھر جو مزید تصادم کے خطرات تھے، ان کے بعد اب ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں کم از کم کاغذ پر ایک فریم ورک، ایک MOU موجود تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے مشرق وسطی میں استحکام کی جانب ایک قدم قرار دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک مختلف تصویر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ معاہدہ اچھا ہے یا برا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا معاہدے میں لکھی گئی باتوں کا مطلب دونوں فریق ایک جیسا سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، اور کیا معاہدہ جلد نہیں کر لیا گیا اور بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی باقاعدہ گفتگو کے، بحث و تمیز کے۔ لگتا ہے کہ ایک معاہدہ بنایا گیا اور ایک پر مسلط کر دیا گیا ہے، یا کسی نے ڈرافٹ تیار کیا، کچھ سمجھ میں نہیں تو صرف نوک پلک درست کر کے یا تبدیل کر کے اس کو قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس سوال کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ یہ کیا واقعی ہوا بھی یہ صحیح یا نہیں ہوا ہے، اور کیا یہ چل سکے گا نہیں چل سکے گا۔ تو اس سوال کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے ایک حالیہ بیان اور سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد ایران میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ امریکی موقف سے یہ تاثر ملا کہ ایران میں بین الاقوامی ایٹامک انرجی جو ہے IAEA، اس کے انسپیکٹروں کی واپسی اور آبِ ہرمز کے کھلنے جیسے اقدامات اسی مفاہمت کا حصہ تھے، یعنی جس طرح آبِ ہرمز کھلی ہے اسی طرح ہی IAEA کے انسپیکٹرز کو بھی ایران میں جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو دوسری طرف ایران میں کئی حلقوں نے فوراً سوال اٹھایا کہ اگر ایسا تھا تو پھر اس MOU کے متن میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ ایک قسم کا لمحہ ہے جس نے شاید پہلی بار بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسئلہ صرف ایک شق کا نہیں، پورے معاہدے کا ہو سکتا ہے۔ IAEA کے انسپیکٹروں کا معاملہ دراصل ایک علامت ہے۔ اس تنازع نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک ہی دستاویز کو امریکہ اور ایران مختلف انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک فریق سمجھتا ہے کہ اس نے نگرانی، رسائی اور تصدیق کے اصول قبول کر لیے ہیں، اور دوسرا فریق سمجھتا ہے کہ اس نے صرف مستقبل میں مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، تو پھر مسئلہ الفاظ کا نہیں، تشریح کا نہیں، شاید پورے متن کا ہی ہے۔ اور جب تشریح اور متن ہی مختلف ہوگا اور اس کی مختلف تشریحات ہوں گی تو تنازع تقریباً ناگزیر ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تنازع ہی بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا اصل لیوریج آبِ ہرمز تھا، جو اب کمزور ہو چکا ہے، اور امریکہ سے بات منوانا اب آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے بعد اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آبِ ہرمز کو کھولنے سے پہلے تھا۔ ایران کو آبِ ہرمز کھولنے کا انعام مل چکا ہے، یعنی اب اس کی تجارت ہو سکتی ہے، جس کے اس کو پیسے ایک ویور کے تحت ملیں گے، پابندیاں یا سینکشنز ختم ہونے کے بعد نہیں۔ یعنی پابندیاں اور سینکشنز موجود ہیں، لیکن ان کو کچھ عرصے کے لیے آپ سمجھیے کہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایران کا آبِ ہرمز پر بار بار جو بند کرنے کی جو دھمکیاں ہیں، یہ کر دینا جو ہے، اس کی کوئی اب معنی نہیں ہے، کیونکہ آبِ ہرمز جیسی آبی گزرگاہ جہاں سے 20% تیل گزرتا ہے، اس کو اب روز روز بند کر کے کھول کے، بند کر کے کھول کے اپنا مذاق اڑوائیں گے۔ جو آبِ ہرمز بند کرنے کا جو اصل اسٹریٹجک فائدہ ہے وہ ایران کو حاصل نہیں ہو سکے گا اتنی آسانی کے ساتھ، جتنا کہ 40 دنوں کی جنگ کے دوران اسے حاصل ہوا تھا۔ تو اگر اس نے جلدی کھول دیا آبِ ہرمز، تب یہ ایران کے لیے ایک سزا ہے۔ تو اسی زاویے سے پورے 14 نکات کو دیکھیں، ان پوائنٹس کو دیکھیں، تو تقریباً ہر جگہ یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ جنگ بندی کے شق کو ہی لے لیجئے،
پہلی نظر میں یہ ایک مثبت اور سادہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے خطے میں جنگ بند ہو جائے گی، کشیدگی کم ہو جائے گی اور استحکام آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کل کسی تیسرے فریق کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے تو ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اگر اسرائیل اور ایران کے اتحادیوں کے درمیان کوئی نیا واقعہ پیش آ جائے تو کیا اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا یا ایک اتفاقی حادثہ؟ اگر ایک فریق کہے کہ ہم نے معاہدہ نہیں توڑا اور دوسرا کہے کہ تمہارے اتحادیوں نے توڑا ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ معاہدہ ان بنیادی سوالات کا واضح جواب نہیں دیتا ہے یہ MOU۔ اور اگر جنوبی لبنان میں اسرائیل بیٹھا رہتا ہے تو ایران کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ مذاکرات جاری رہیں گے، جیسا کہ گزشتہ روز کی گفتگو میں ہمیں نظر آیا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، مذاکرات پھر بھی جاری رہے۔ اور اسرائیل کا قبضہ، اب ہلکی پھلکی بمباری، یہ اب سب معمول بن جائے گا اسی طرح ہی۔ پھر آپ نے ہرمز کا معاملہ، جسے بہت سے مبصرین پورے معاملے کا اصل مرکز اب قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور عالمی مارکیٹوں کے لیے سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ تیل اور گیس کی ترسیل، سپلائی جو ہے بلا تعطل جاری رہے۔ ایران بھی مسلسل دباؤ اور تنہائی سے نکلنا چاہتا تھا، تو بظاہر دونوں فریقوں نے ایک درمیانی راستہ نکال لیا۔ لیکن یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہرمز کو کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایران صرف آمد و رفت کی ضمانت دے گا یا اپنی بعض انتظامی شرائط بھی برقرار رکھے گا؟ کیا امریکہ اسے مکمل آزادی سمجھے گا یا مشروط آزادی؟ اگر چند ماہ بعد دونوں کی تشریح مختلف نکلتی ہے تو یہی شق ایک نئے بحران کا سبب بن سکتی ہے یا جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ تو جب ایران جانتا ہے کہ امریکہ قابل بھروسہ نہیں ہے تو اپنا دعویٰ تسلیم کیے بغیر یا اس کو کروائے بغیر آپ نے ہرمز کیوں کھول دیا؟ پابندیوں میں نرمی کا معاملہ شاید سب سے زیادہ حساس ہے، یعنی جو ایران پر سینکشنز ہیں۔ ایران کی معیشت برسوں سے پابندی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ ایرانی عوام کی توقع ہے کہ اس معاملے کے نتیجے میں تیل کی فروخت بڑھے گی، بینکنگ نظام بحال ہوگا، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی اور اس کو پیسے ملیں گے، منجمد اثاثوں تک اس کی رسائی بڑھے گی۔ لیکن امریکہ کے اندر بہت سے حلقے پابندیوں کے مکمل خاتمے کے مخالف ہیں۔ اس لیے اگر واشنگٹن صرف محدود اور عارضی رعایتوں کو، یعنی ویور کو کافی سمجھے، جبکہ تہران اسے مستقل معاشی بحالی کی طرف پہلا قدم سمجھے، تو تصادم ہونا تقریباً یقینی ہے۔ اور ابھی یہ بات ہو ہی نہیں رہی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ واقعی ایران کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، یعنی جو سینکشنز لگی ہوئی ان کو واقعی ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران پر جو پابندی عائد ہے امریکہ کی جانب سے وہ کانگریس کے قوانین کے تحت لگی ہوئی ہیں۔ کانگریس سے نئی قانون سازی، اور وہ بھی ایران کے حق میں، جس پر اسرائیل کا غلبہ ہے۔ کیسے ممکن ہے ایسی قانون سازی آسانی سے ہو جائے گی ایران کے حق میں؟ اس کی ضمانت کون دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں دے سکتے۔ لیکن فی الحال جتنی بھی بات چیت چل رہی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست اور داماد بیٹھے ہوئے مذاکرات میں سامنے، چاہے JD وینس ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ JD وینس کی حیثیت صرف علامتی ہے۔ اصل طاقت جو ہے اس پورے مذاکرات کے دوران جیریڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف ہے۔ تو اسی طرح منجمد اثاثوں کی واپسی کا معاملہ بھی کاغذ پر آسان لیکن عملی طور پر انتہائی پیچیدہ ہے۔ رقم کتنی ہوگی، کتنی بنتی، ابھی یہ بھی طے نہیں ہے۔ کب ملے گی کچھ پتہ نہیں، کس مرحلے پر ملے گی اور کن شرائط کے ساتھ ملے گی، یہ سب سوالات بعد کے لیے چھوڑ دیے گئے 60 دنوں کے لیے۔ اور اگر 60 دنوں میں نہیں طے ہوں گے تو یہ اور بڑھ جائیں گے اور ایران کو ٹھیکا ملے گا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی معاہدے میں سب سے اہم معاشی فوائد کو بعد کے مذاکرات سے مشروط کر دیا جائے تو اکثر تنازعات وہیں سے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات MOU پر دستخط کرنے سے پہلے ایران کو طے کروانے چاہیے تھے، لیکن مرضی ہے ان کی۔ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے صورتحال اور بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایران کے لیے سب سے قیمتی اثاثوں میں سے ایک اس کا اسٹریٹجک، یعنی غیر یقینی یا نیوکلیر ابہام کی پالیسی سمجھی جاتی ہے۔ جو ایران نے اب تک ایک نیوکلیر ایمبیگوٹی جو رکھی ہوئی تھی، یہ اس کے لیے فائدہ مند تھی، یعنی دنیا شک کر رہی ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے نہیں بنا رہا، لیکن ایران نہیں بنا رہا تھا، لیکن اس ایمبیگوٹی نے خوف بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ خوف ایران کا ختم ہو جائے گا۔ تو دوسری طرف امریکہ اور مغربی ممالک کی پوری حکمت عملی یہ کنفرم کرنا ہے اور اس کی سپرویژن کرنا ہے، اور جو ایران کے نیوکلیر پروگرام ان کی معلومات کے حصول پر ایک مبنی جو سسٹم کریٹ کرنا ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ دونوں مقاصد ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر نگرانی بڑھتی ہے تو ابہام یعنی ایمبیگوٹی ایران کے پروگرام کی جو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ابہام برقرار رہتا ہے تو نگرانی محدود رہتی ہے۔ تو معاہدہ ان دونوں متضاد مقاصد کے درمیان کوئی واضح لکیر کھینچنے میں کامیاب نظر نہیں آتا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز جب بھی یہاں پر آئیں گے وہ ساری معلومات یا جتنی بھی معلومات حاصل کر پائیں گے وہ اس کے دشمن یعنی امریکہ اور اسرائیل تک پہنچ جائیں گی، اور یہ ثابت ہو چکا ہے۔ انرچ یورینیم کے ذخائر کا مسئلہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ان ذخائر کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا انہیں بیرون ملک منتقل کیا جائے گا؟ کیا انہیں کم درجے پر لایا جا سکے گا، یعنی 60% انرچ یورینیم کو 20% یا 10% کیا جائے گا، یا کیا وہ ایران میں ہی رہیں گے؟ لیکن اس بنیادی سوال کو مستقبل کی بات چیت کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر فریق اپنے سیاسی مفاد کے مطابق اس شق کی تشریح کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران اس بات پر اصرار کیوں نہیں کر رہا کہ اسے NPT کے تحت انرچمنٹ کا حق ہے، جس میں انرچمنٹ کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ NPT میں کوئی حد نہیں ہے، 20%، 5%، 40%، 100%، یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ خود ایران ایک لمٹ رضاکارانہ طور پر پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ایران جنگ جیتا ہے یا ہار گیا ہے؟ یہ اب ایران سے سوال بنتا ہے کہ اگر آپ جنگ جیتے ہیں تو NPT پر اصرار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو MOU میں کافی اہمیت رکھتا ہے وہ ہے تعمیر نو کے فنڈ کا۔ اس میں ایک بہت بڑا گہرا اسٹریٹجک چکر چلایا گیا ہے۔ ایک نجی سرمایہ کاری فنڈ کے فریم ورک پر اتفاق کرتے ہوئے ایران نے مؤثر طور پر بین الاقوامی نجی طاقتوں کو مالیاتی جو اس کا اپنی خود مختاری اس کو داؤ پر لگنے کا ایک حصہ سونپ دیا ہے۔ یعنی ایران کی اپنی مالیاتی خود مختاری اس فنڈ کے اوپر صفر ہے، کیونکہ اس میں اب IMF کا اثر وسیع تر نظام میں ایک عنصر کے طور پر شامل ہے۔ ایران نے ابتدائی طور پر امریکہ سے $400 بلین براہ راست جنگی معاوضے یعنی ریپریشنز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن واشنگٹن نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اس کی بجائے امریکہ نے $300 بلین کا یعنی ارب ڈالرز کا $300 ارب کا ایک نجی سرمایہ کاری کا ایک سسٹم تجویز کیا، جسے باضابطہ طور پر ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر آئی تو ایران میں بہت ان کے جو مذاکرات تھے انہوں نے سے بہت بڑی کامیابی کہ ہم نے ریپریشن فنڈ کے نام پر $300 ارب لے لیا ہے امریکہ سے، لیکن اس وقت یہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ فنڈ مل ہی نہیں رہا ہے آپ کو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فنڈ براہ راست ریاست سے ریاست کو ملنے والا معاوضہ نہیں ہے، یعنی یہ ریپریشن فنڈ ہے ہی نہیں۔ جنگ کی تباہ کاریوں کی تعمیر نو کے لیے یہ فنڈ ہے ہی نہیں۔ اس میں امریکی ٹیکس دہندگان کا کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نجی طور پر ایک کہہ لیں کہ فائنانس فراہم کرنے والا ایک سرمایہ کاری کا پول کے طور پر کام کرے گا۔ اس میں کافی لوگوں کے، کافی بڑے سرمایہ کاروں کے، ممالک کے رقم یا سرمایہ یا کیپٹل جو وہاں پہ جمع ہوگی، جو ایران میں سرمایہ کاری کے فنڈ کے طور پر استعمال ہوگی، جس پہ امریکہ کا یا عالمی اداروں کا کنٹرول ہوگا یا خلیج کے ممالک کا کنٹرول ہوگا۔ ایران کا کنٹرول ٹھینگا ہوگا۔ تو اس میں مبینہ طور پر امریکہ، خلیجی ریاستوں اور ایشیا بشمول جنوبی کوریا، جاپان، سنگاپور اور ملیشیا کی کمپنیوں سے ایک پارٹنرشپ کریٹ کی جائے گی جو اس فنڈ کو ریز کرے گا۔ اور اس کا سٹرکچر کا مطلب یہ ہے، یعنی اس قسم کے سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ فنڈز تعمیر نو کے لیے براہ راست تہران کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ایرانی حکومت اور نجی شعبوں کے ساتھ، یعنی ایران کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں یہ سرمایہ کاری کی جائے گی۔ اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ود انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلیٹ کیپچر۔ تو یہ مؤثر طریقے سے معاوضے کے فنڈز پر ایرانی ریاست کے براہ راست کنٹرول کو نظر انداز کرتا ہے، یہ پورا سسٹم ہی۔ اس کی بجائے بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور نجی مفادات کے ذریعے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے تشکیل دیا گیا انتظام ہے یہ جو ریکنسٹرکشن فنڈ بنایا گیا $300 ارب کا، جو ریاست کو سرمایہ پر کسی بھی کنٹرول سے باہر رکھے گا۔ کیا آپ اس کو نادانی سمجھیں گے کہ ایرانیوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ نادانی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا ہے۔ ریفارمرز، اصلاح پسندوں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے
تاکہ نجی شعبے کے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کیا جا سکے، کیونکہ ایران کا جو ایلیٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ ریفارمرز کا بیکر ہے، ان کا مدد دینے والا گروہ ہے، اور اس نجی شعبوں کے جو ایران کے اندر اس کو مضبوط کیا جا سکے، اور اس طرح ریاست یا ریاست سے منسلک کاروباروں کو کمزور کیا جا سکے، جو ایک نئی طرز کی نجکاری کے عمل کو بھی جنم دے گی، اور ایران ایک خود مختار معیشت سے ایک IMF کے کنٹرول والی معیشت بن جائے گی، جس میں مقامی پارٹنرز میں زرداری اور شریف جیسے سرمایہ دار ہوں گے، اور باہر سے IMF یا دوسرے ادارے ہوں گے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اس طرح ایران میں اس ریکنسٹرکشن فنڈ کے ذریعے جو بھی سرمایہ کاری ہوگی وہ باقاعدہ اپنا حساب کتاب بنائے گی، انویسٹمنٹ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، آئل سٹرکچر میں ہوگی، انفراسٹرکچر میں ہوگی، اور اس سے جو پروفٹ بنائے گی وہ ان سرمایہ کاروں کو واپس جائے گا۔ تو اس سے ایران کو جنگ کے نقصانات کی تعمیروں کے لیے ٹھینگا مل رہا ہے۔ تو معاہدے میں عدم مداخلت اور علاقائی استحکام کی بات بھی کی گئی ہے۔ سننے میں یہ بات بہت مثبت اور اچھی لگتی ہے، لیکن جب عملی دنیا میں اس کا اطلاق کیا جائے تو فوراً پیچیدگیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران ہی ایران کو پھر سے تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دی۔ کوئی رد عمل آیا ایران کی طرف سے؟ آپ نے ہرمز بند کی، اور بس بند کی، اور شپس جا رہے اور آ رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ بند ہوئی ہے، دنیا نہیں مان رہی کہ بند ہو گئی ہے، تیل کی قیمتوں میں $1 کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ بعض گروہوں کو ایرانی اثر و رسوخ کا حصہ سمجھتا ہے، یعنی جو اس کے اتحادی ہیں ان کو وہ سمجھتا ہے کہ ایران کی یہ زر خرید غلام ہے، جبکہ ایران ان گروہوں کو خود مختار قوتیں قرار دیتا ہے۔ مثلا حزب اللہ کو امریکی اور مغربی میڈیا جو ہیں وہ ایران کا پراکسی کہتے ہیں، جبکہ ایران کی نظر میں حزب اللہ ایک اپنی آزادی کے لیے ایک تاریخی جنگ لڑ رہی ہے سن 80 کی دہائی سے۔ تو اگر کل کوئی علاقائی گروہ کوئی کارروائی کرتا ہے، فرض کے حوثی کرتے ہیں انصار اللہ یا حزب اللہ کرتی ہے، عراق کے کوئی ملیشیا کرتی ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کا یا اس قسم کے سوالات کا MOU میں کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے۔ لبنان، شام اور خطے کے دوسرے تنازعات بھی اسی نوعیت کے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو مشورہ دیا کہ وہ حزب اللہ کو شام پر چھوڑ دے۔ کیا یہ بیان MOU کی خلاف ورزی نہیں ٹرمپ کا؟ اگر دیکھیں تو معاہدہ ایک اصول بیان کرتا ہے لیکن طریقہ کار نہیں، تو وہ منزل کا ذکر کرتا ہے لیکن راستے کی تفصیل فراہم نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مبصرین اس MOU کو مکمل حل کے بجائے ایک عارضی انتظام یا ہر معاملے کو مؤخر کر دینے والا انتظام قرار دے رہے ہیں۔ تو ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ معاہدے کے کئی مشکل ترین فیصلے 60 روزہ مذاکرات پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ پہلی نظر میں ایک اچھی حکمت، ایک اچھی اسٹریٹجی نظر آتی ہے، کیونکہ فریقین فوری اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں وقت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ہوتا ہے کہ 10 دنوں میں بات کر لیں، 20 دنوں میں بات کر لیں، بعض کو 2 سال تک باتیں چلتی رہتی ہیں۔ مثلا جب JCPOA پر بات چیت شروع ہوئی تھی 2015 میں، تو اس سے پہلے 2.5 سال تک اس پر مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جس حالت میں اب ہیں 2026 میں، تو اس میں دوسری طرف یہ بات ایک بڑی کمزوری بھی بن سکتی ہے جب اعتماد ہی نہیں ایک دوسرے پر۔ اگر سب سے متنازع معاملات بعد میں طے ہونے ہیں تو پھر اصل تنازع بھی تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے، صرف اسے مؤخر کیا گیا ہے۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر امریکہ کو اپنے ہرمز کے حوالے سے مطلوبہ یقین دہانی مل جاتی ہے اور گلوبل مارکیٹس میں استحکام واپس آ جاتا ہے، تو کیا واشنگٹن کے پاس بعد میں مزید رعایتیں دینے کی وہی ترغیب باقی رہے گی جو معاہدے کے وقت موجود تھی؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر ایران ابتدائی اقدامات کر دیتا ہے، یعنی امریکہ کی باتیں مان لیتا ہے، لیکن اس کو جو اکنامک بینیفٹس ملنے ہیں وہ فوری طور پر حاصل نہیں ہوتے ہیں، تو کیا تہران کے اندر اس معاہدے کے لیے سیاسی حمایت برقرار رہے گی؟ وہ نہیں ہے، اور مزید کمزور ہو جائے گی، تھوڑی بہت بھی ہے۔ تو یہی وہ سوالات ہیں جو آج بہت سے ایرانی مبصرین اور دنیا بھر کے جو مبصرین ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، چلے ایک فریم ورک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایسا فریم ورک جس کے اندر بہت سارے کیویٹس ہیں، خلا ہیں، نقائص ہیں۔ شاید اس لیے کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس وقت اصل بحث معاہدے کے متن پر نہیں بلکہ اس کی تشریح پر ہے یا اس کے پورے فریم ورک پر ہے۔ ہر فریق
اپنے عوام کو یہ باور کرا رہا ہے کہ اس نے اپنی بنیادی پوزیشن برقرار رکھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں واقعی اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں تو پھر سمجھوتا کہاں ہوا ہے؟ IAEA کے انسپیکٹروں کا تنازعہ اس پوری کہانی کا سب سے واضح اظہار ہے۔ ایک طرف امریکہ کے بعض بیانات یہ تاثر دیتے ہیں کہ نگرانی اور رسائی کے بارے میں اہم پیش رفت ہو چکی ہے، دوسری طرف ایران کے اندر بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عہد نہیں کیا گیا، متن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر ایک ہی شق پر اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے تو باقی شقوں کے بارے میں بھی ایسے اختلافات سامنے آئیں گے، اور کتنے گہرے ہوں گے یہ وقت بتائے گا۔ اس لیے شاید اس MOU کے بارے میں سب سے درست بات یہ ہے کہ یہ تنازعات کا خاتمہ نہیں بلکہ ان کو نقطے لگانے کی کوشش ہے، کہ بس یہ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اس نے بہت سے خطرناک مسائل کو فوری تصادم سے نکال کر مذاکرات کی میز پر منتقل کر دیا ہے، اور وہ میز پھر ایک تصادم کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ اپنی جگہ ایک کامیابی ہو سکتی ہے کہ ہم میز پر آ گئے ہیں، لیکن اس نے ان مسائل کو حل نہیں کیا ہے، اور وہ سب سوالات جو برسوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان موجود تھے آج بھی موجود ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب وہ میدان جنگ کی بجائے معاہدے کی سطروں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں کوئی طے ہونے کے امکانات کم ہو رہے ہیں۔ اور یہاں اسٹریٹجک میدان میں ہاری ہوئی جنگ ڈالروں کے بھوکے لوگ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ تصویریں اتروائیں یا نہ اتروائیں۔ آنے والے ہفتے اور مہینے یا شاید سال طے کریں گے کہ یہ سطریں MOU کی جو ہیں یہ مشترکہ فہم میں بدلتی ہیں یا نئے تنازعات کا سرچشمہ بنتی ہیں۔ اگر دونوں فریق ایک ہی متن سے مختلف نتائج اخذ کرتے رہے تو پھر ممکن ہے کہ تاریخ اس دستاویز کو ایک عظیم سفارتی کامیابی کے بجائے ایک ایسے فراڈ کے طور پر یاد رکھے جس نے بحران کو ختم نہیں کیا بلکہ صرف کچھ عرصے کے لیے آبر ہرمز کھلوا دی تھی، اور بالآخر ایران امریکہ ہی کی گود میں جا بیٹھنے کا خطرہ ہے اور فتح کے جشن منانے لگے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔